تو میں سب سے قبل آپ احباب کے سامنے یہ عرض کروں گا، چونکہ حضور غوث اعظم پیر پیراں میر میراں، چونکہ آج کی کانفرنس کا نام ہے نا شان غوث اعظم کانفرنس۔ اب یہ غوث اعظم کا مطلب ہے بڑا مددگار۔ غوث اعظم کا مطلب کیا ہے؟ بڑا مددگار۔ تو یہ عام طور پر آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھانت کی بولیاں بولنے والے سکالر اور بالخصوص یوٹیوبر، یہ تو آپ احباب کو آپ کے سامنے کہ جسے جناب چھوٹا سا موبائل بھی آ گیا، اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا اور آ کر بیٹھ گئے، چلو بھائی ویڈیو بنائی۔ اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اعتراض کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ ہاں، چاہے الف با بھی علم کی نہ آتی ہو، لیکن اگر سوال کرنا جی تو سوال کریں گے، اور پھر اس کو بھی قرآن و سنت کے اوپر یعنی ان کی تعلیمات پر اعتراض کریں گے، اور عقل کے ترازو کے اوپر یہ ساری چیزیں تولیں گے۔ اور آج کل یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے کہ بڑے لوگ کنفیوز ہیں کہ یار یہ ہوں میں اپنی بھی سوال بول رہے ہیں پٹواری یار بانا تے صحیح آ جنا، بانا تے صحیح آ لگنا ہے کوئی صحیح بانا، حالانکہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ شخص قرآن و سنت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، یہ صحیح نہیں بانا، یہ پٹھ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، غوث اعظم بڑا مددگار، اس پر پہلا سوال کیا جاتا ہے کہ غوث اعظم کس کو کہتے ہیں آپ؟ تو ہم ظاہر جواب دیتے ہیں پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں حضرت غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو اس پر کاؤنٹر کوسچن ہوتا ہے کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی نہیں، غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کیوں؟ کہ غوث کا مطلب ہے مدد کرنے والا، اور غوث اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ تو جناب سب سے بڑا مدد کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، آپ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو یہ تو میں آگے چل کے جواب دوں گا، میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، بتائیے فاروق اعظم کون ہے؟ حضرت عمر، بولتے جائیں نا یار، فاروق اعظم کون ہے؟ حضرت عمر۔ صدیق اکبر کون ہے؟ جناب حضرت ابو بکر۔ امام اعظم کون ہے؟ جناب امام اعظم ابو حنیفہ۔ قائد اعظم کون ہے؟ محمد علی جناح۔ اچھا جناب، ہم نے تو عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہا، اور غوث اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا مدد کرنے والا، تو آپ نے حضرت عمر کو کہا فاروق اعظم۔ تو بتائیے کہ کیا حضرت عمر ہے فاروق اعظم، یا فاروق اعظم سب سے پہلے اللہ ہے پھر رسول اللہ ہے؟ بھائی فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، فرق کرنے والا۔ عثمان غنی تو اللہ ہے، انہو غنی الحمید، اللہ قرآن میں اپنے آپ کو غنی کہتا ہے، وہ مجید ہے، وہ غنی ہے، تو غنی اللہ ہے، عثمان غنی کدھر آ گئے؟ پھر آپ نے امام ابو حنیفہ کو کیا کہا؟ امام اعظم، بڑا امام، بلکہ سب سے بڑا امام۔ بھائی سب سے بڑا امام ابو حنیفہ ہے، سب سے بڑا امام تو محمد رسول اللہ ہے۔ اور پھر آپ نے قائد اعظم کہا محمد علی جناح کو۔ قائد اعظم کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا لیڈر۔ بھائی صاحب سب سے بڑا لیڈر محمد علی جناح نہیں ہے، سب سے بڑا لیڈر تو محمد رسول اللہ ہے۔ تو ادھر نہیں بولتے ہو، پھر کیوں نہیں بولتے ہو؟ تو جواب آتے نہیں یہاں وہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے، یا اصطلاحی طور پر عرفی طور پر یہ مطلب مراد ہوتا ہے، وگرنہ امام اعظم کا مطلب بڑا امام ہو تو رسول اللہ ہے، لیکن یہ اپنے ائمہ مجتہدین میں سے بڑے امام وہ ہیں۔ یہ نال تو سن لکھے، آپ نے تو سیدھا نام بولا امام اعظم ابو حنیفہ،
آپ نے تو کہا قائد اعظم محمد علی جناح، یہاں کہا ہے کہ یہ سیاسی لوگوں میں سے، اس وقت کے لوگوں میں سے سب سے بڑا لیڈر تھا؟ نہیں نا۔ ہائے ہائے، تو جس طرح یہاں لغوی معنی لے کر ہم یہاں شرعی فتوے نہیں، جسے کہتے ہیں نا، ٹھوکنے شروع کر دیں گے، نافذ کرنے شروع کر دیں گے، اسی طرح غوث اعظم جب عبد القادر جیلانی کو کہیں گے تو یہاں ہم لغوی معنی کو لے کر شرعی فتوے یہاں نہیں لگائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ غوث ہے یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے، اور علم تصوف یہ اپنی اصل اور روح کے اعتبار سے رسول اللہ کے دور میں تھا، جیسے علم فقہ اپنی اصل اور روح کے اعتبار سے حضور کے دور میں تھا، لیکن یہ فقہ کی اصطلاحیں حضور کے دور میں نہیں تھی۔ ہاں ہاں بولیں یار بولیں، یہ اصول فقہ، یہ فقہ، یہ اصول حدیث، علم حدیث، حدیث تھی، علم الحدیث نہیں تھا۔ اس طرح سے یعنی علم الحدیث اپنی روح کے اعتبار سے تو تھا، لیکن اس طرح سے کہ یہ حدیث صحیح ہوتی ہے، یہ ضعیف ہوتی ہے، یہ معضل ہوتی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن لذاتی ہے، یہ حسن لغیری ہے، یہ مدلس ہے، یہ منکر ہے، یہ شاذ ہے، یہ مردود ہے، یہ معروف ہے، یہ جو حدیث کی قسمیں ہیں محدثین جن کو بیان کرتے ہیں، تو یہ قسمیں حضور کے دور میں نہیں تھی، حدیث تھی۔ اسی طرح ولایت تھی حضور کے دور میں۔ ارے بھائی، ولیوں کے سردار جو رسول اللہ کے دور میں موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے صحابہ چونکہ وہ نبی نہیں تھے، نبی نہیں ہے تو نبیوں کے بعد درجہ کس کا ہے؟ ولایت کا۔ تو یہ حضور کے بعد حضور کے سب صحابہ ولی تھے، لیکن عام ولی نہیں، ولیوں کے بھی سردار تھے۔ اور بھائی جب صحابہ کے نوکر غوث بن گئے، صحابہ کے نوکر بڑے بڑے ولی بن گئے، تو خود مصطفیٰ کے صحابہ کتنے بڑے ولی ہوں گے؟ اب یہ ولایت تھی، لیکن اس طرح سے جیسے حدیث تھی لیکن یہ نام نہیں تھے، اسی طرح یہ ولایت تھی پر یہ اصطلاحی نام نہیں تھے۔ غوث اعظم، قطب، ابدال، گو کہ ابدال حدیث کے اندر موجود ہے، میرے نبی نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن بہرحال اس طرح یہ مدفن نہیں تھا علم تصوف۔ تو اب جب ہم کبھی تصوف کا علم اس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں فلاں غوث ہے، کبھی کہتے ہیں کلندر ہے، کبھی کہتے ہیں غوث اعظم ہے، کبھی کہتے ہیں غوث زمان ہے، کبھی کہتے ہیں قطب دورہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اصطلاحیں یہ بعد میں علم تصوف کی بنائی ہوئی ہیں۔ جس طرح حدیث تھی یہ علم بعد میں آیا، اسی طرح تصوف تھا یہ علم تصوف بعد میں آیا۔ لہذا حضور غوث پاک کے لیے اگر غوث اعظم کا لقب استعمال کیا جائے تو اس کا وہ لغوی معنی کہ جی سب سے بڑا غوث یہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ سے بھی کوئی بڑا مددگار ہے، سب کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، ولیوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، قطبوں، شہیدوں، کلندروں کو سب کو دینے والا اللہ۔